السلام علیکم۔ میں کلثوم ہندوستان کے شہر ممبئی سے الحمدللہ پچھلے دنوں اگست کے مہینے میں مجھے عمرہ پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا اور دنیا کے سب سے خوبصورت شہر مدینہ منورہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عمرہ سے آنے کے بعد میری خواہش تھی کہ میں اپنا سفر نامہ بیان کروں، وہاں کے موجودہ حالات اور معاملات کے متعلق لوگوں کو معلومات دے سکوں تاکہ آگے جانے والے لوگوں کا سفر آسان ہو۔ الحمدللہ محمود بھائی نے مجھے یہ موقع دیا اور میں ان کے شکر گزار ہوں۔ محمود بھائی کا چینل لرن محمود، اس چینل سے مجھے کافی آسانی ہوئی اور عمرہ کے سفر پر کافی مدد ملی اور میرا سفر کافی آسان رہا۔ محمود بھائی کا ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ جو شخص بھی عمرہ یا حج پر جانا چاہتا ہے وہ 2 یا 3 مہینہ پہلے سے تیاری شروع کر دے، اور الحمدللہ مجھے عمرہ کی تیاری کرنے کے لیے 6 مہینے ملے۔ اور جو لوگ بھی ان کے چینل کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں انہیں اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اس لیے ہر شخص ان معاملات کو اچھی طرح سے اپنے ملک سے ہی سیکھ کر جائے۔ میں ان کے کچھ اہم ویڈیوز بھی ریکمینڈ کرنا چاہوں گی، جیسے ان کا ایک ویڈیو ہے جس انہوں نے بتایا ہے کہ مکہ اور مدینے میں ہمارا شیڈیول کس طرح سے ہونا چاہیے، اور مکہ اور مدینہ کے مقامی زیارات سے متعلق بھی ان کے ویڈیوز جو ہے ان کے چینل پر ہیں جو کہ کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو چلیے میں اپنا سفر بیان کرتی ہوں۔ عمرہ پہ جانے سے پہلے جو اہم باتیں ہیں جس کا خاص طور پہ میں نے دھیان رکھا وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے آپ کتنے لوگ عمرہ پر جا رہے ہیں، اس میں اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بوڑھے ہیں تو ان کا بھی آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا بجٹ کتنا ہے اس بارے میں آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ٹور جو ہے وہ بھروسے مند ہونا چاہیے۔ آپ کا ٹور کتنے دنوں کا ہے، آپ کے ساتھ بوڑھے یا بچے ہیں تو ان کے لیے جو ضروری سہولیات ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں ہمارا جو ٹور ہے اس سے ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی ضروری ہے، اور آپ عمرہ کے لیے کس تاریخ کو کس ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں، آپ کی واپسی کی تاریخ کیا ہے، آپ واپسی کے لیے آپ کا جو ایئرپورٹ ہے وہ کون سا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ واپسی کے وقت مجھے ایک خاتون ملی جن کی جو واپسی کی تاریخ تھی وہ ایک دن بعد تھی، لیکن وہ ایک دن پہلے ہی ایئرپورٹ پر پہنچ گئی۔ تو بہت مرتبہ لوگ غفلت میں جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر جو ٹور والے ہوتے ہیں وہ جس ایئرپورٹ پر لے جاتے ہیں واپسی بھی اسی ایئرپورٹ سے رکھتے ہیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ ہم پہلے مکہ گئے، مکہ ہم وہاں پر 6-7 دن رہے، پھر ہم مدینہ گئے، ہم 6-7 دن رہے، اور واپس ہم مدینہ سے جو ہے وہ جدہ ایئرپورٹ آئے۔ تو یہ بہت زیادہ اہم بات اس لیے ہے کیونکہ 15 دن کے ٹور میں 2 دن تو ہمارے سفر میں چلے جاتے ہیں، پہلے مکہ سے مدینہ، پھر مدینہ سے مکہ۔ اور جب ہم مدینہ سے مکہ آتے ہیں یعنی جدہ ایئرپورٹ کے لیے جب ہم آتے ہیں تو ہمارا وہ سفر تقریباً 1 دن کا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ایئرپورٹ پہ 3-4 گھنٹہ پہلے پہنچتے ہیں، پھر پلین کا جو ہمارا سفر 5-6-7 گھنٹوں کا جو ہوتا ہے تو یہ بہت لمبا وقفہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو یہ جو معلومات ہے وہ پہلے سے ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اور ہمارے جو ساتھی ہیں ہم وہ مینٹلی پریپیئر رہ سکیں۔ اور اس کے بعد ایسی تمام جو معلومات ہوتی ہیں یہ ہم کو حاصل کرنی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے ہماری جو پرسنل تیاری ہوتی ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں، جیسے ہمیں ساتھ جو سامان لے جانا ہے، دوائیاں لے جانی ہیں، ہمارے کپڑے، جوتے اور جو دوسرے ضروری سامان ہوتے ہیں وہ۔ اب ہمارے ساتھ جو امی تھی اور جو کہ ویل چیئر پر تھی تو اس لیے ہم نے ویل چیئر اپنے ملک سے ہی لی، اس لیے ضروری ہے کہ ان کا چلنا پھرنا بہت مشکل ہے، ان کے لیے ویل چیئر جو ہے وہ ضروری تھی۔ اب اس میں چیز یہ ہوئی کہ ایئرپورٹ پر ویل چیئر کو لگیج میں ڈالنا پڑتا ہے اور اسے پلاسٹک ریپ کرنا ضروری ہوتا ہے، جو کہ ہم کو پتہ نہیں تھا اور وہ ہمیں ایئرپورٹ پہ کرانا پڑا، اور اس کے لیے ہمیں کافی پیسے جو ہے وہ دینے پڑے۔ اگر ہم یہ چیز اپنے گھر سے کر کے لے کر جائیں تو کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم جب واپسی ہوئی تو ہم نے ایسا ہی کیا، ہم نے جدہ ایئرپورٹ پر آنے سے پہلے ہی ویل چیئر کو ریپ کر کے لگیج کے لیے تیار کر لیا، اور ویل چیئر جو ہے ہم کو ایئرپورٹ پر ہماری گاڑی سے اترتے ہی آسانی سے مل جاتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہم کو ویل چیئر اسسٹ کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر اسسٹنٹ بھی ملتا ہے۔
دوسری چیز یہ آپ کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی ہم کو یہ تمام معاملات سکھانے ضروری ہیں، کیونکہ عمرے کی تیاری میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو پیدل چلنے کی عادت ہونی چاہیے، لفٹ سے آنے جانے کا طریقہ سیکھنا بھی ضروری ہے، ایلیویٹر کا استعمال کرنا بھی آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمرہ کرنے کا جو مکمل طریقہ ہے وہ ہر ایک کو آنا چاہیے، کہ کبھی ایسا ہو کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور اگر کبھی ہمارا جو ساتھی ہے اگر وہ ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو وہ پریشان نہ ہو، بلکہ وہ اپنا پورا عمرہ مکمل کرے اور آپ کو ایک جگہ ڈیسائیڈ کرے، وہاں پر سب آ کر ایک دوسرے سے پھر وہاں پر مل جائے، تاکہ سب کا عمرہ جو ہے وہ اچھی طرح سے مکمل ہو، کسی پریشانی کے مکمل ہو، اور تمام جو معاملات ہے اس میں آرام اور اطمینان سے تمام معاملات ہمیں کرنے چاہیے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ویل چیئر والا شخص ہے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ بہت جگہ ہمیں پریفرنس ملتی ہے، یعنی ہمارا کام جو ہے وہ بہت آسانی سے ہوتے ہیں۔ اکثر جو ہے ایئرپورٹ پر جب ہم پہنچتے تھے تو ہمارے جو پلین میں داخل ہونے کا جو عمل تھا وہ بہت آسانی سے ہوا، یعنی ہم کو اسسٹنٹ ملا اور وہ ہم کو پلین کے دروازے تک کے ڈراپ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی ویل چیئر والے کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے ان کے تمام کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب پلین سے اترنا ہوتا ہے تو ہمیں سب سے آخر میں اترنا پڑتا تھا، تو ہمیں اس چیز کا بھی بہت دھیان رکھنا ہے کہ کبھی ہم کو پریفرنس بھی ملتا ہے اور کبھی ہمیں جو ہے ہمارے کام جو ہے سب سے آخر میں بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارا جو ہوٹل ہے وہ مدینہ اور مکہ کا وہ حرم سے نزدیک تھا، اور کھانے کا انتظام بھی ہوٹل میں تھا، تو یہ بہت اچھی چیز تھی۔ لانڈری کی بھی جو ہے وہ ہم کو سہولت تھی، تو اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ حرم میں جو ہے گزارنے کا وقت ملا، اور عبادت کرنے کا جو وقت ہے ہمیں زیادہ ملا۔ لیکن ہوٹل کے تعلق سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہوٹل میں جو کھانے کا اگر انتظام ہے تو وہاں پہ جو فرسٹ فلور ہوتا ہے، سیکنڈ فلور ہوتا ہے، وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے کھانے اور نماز کے وقت جو ہے لفٹ میں کافی بھیڑ ہو جاتی ہے، اور یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ کافی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ لفٹ کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ٹور سے آپ اپنے ہوٹل کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر رہے ہیں اس وقت یہ بھی بات کر لیں کہ آپ کو جو ہے وہ کوشش کرے کہ جو نیچے جو فلورز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے جو ہے وہ فرسٹ فلور لیا تھا، تو آپ کو صحیح فلور اور صحیح کمرے کا جو ہے وہ انتظام آپ پہلے سے ہی کرائیں۔ ہم نے جو پہلا فرسٹ فلور لیا تھا اس سے ہم کو یہ آسانی ہوئی کہ ہم کو لفٹ کا کم سے کم استعمال کرنا پڑا، اور ہم کھانے کا جو فلور ہے اس پر یا پھر جو نماز کا وقت ہے تو اس میں ہم بنا لفٹ کا استعمال کرے آسانی سے جو ہے وہ حرم میں جا سکتے تھے۔ اور دوسرا جو ایک مسئلہ ہمارے لوگوں کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہوٹل کے جو واش روم ہوتے ہیں سب سے پہلے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہیں پر نہانے کا انتظام ہوتا ہے، وہیں پر بیسن ہوتا ہے اور کموڈ ہوتا ہے، جو کہ اکثر ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو استعمال کرنا نہیں آتا، تو اور پھر اس لیے یہ سب کا سیکھنا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہ حرم میں جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں وہ حرم میں، خاص طور پہ مکہ میں، وہ حرم سے باہر ہوتے ہیں، اور اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر جو ہے ہم کیا کرتے تھے کہ ہم عصر، مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ حرم میں جب پڑھتے تھے تو ہم اپنے ہوٹل سے ہی وضو بنا کر جاتے تھے، اور پھر یا تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ حرم میں جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان میں نارمل جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں جو ہمارے لوگوں کے لیے آسان ہوتے ہیں وہ ٹوائلٹس وہاں پر موجود ہیں، تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ویل چیئر والوں کے لیے الگ سے جو ہے واش روم وہاں پر موجود ہے، لفٹ بھی موجود ہے، تو اس کے لیے ہم کو معلومات ہونا ضروری ہے۔ واش روم میں نیچے کی طرف جانے کے لیے ایلیویٹر ہوتے ہیں، تو اس لیے ایلیویٹر کا استعمال کرنا آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم کو جگہ جگہ جو ہے ایلیویٹر استعمال کرنا پڑ سکتا ہے۔